السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، عام انتخابات کا مرحلہ مکمل ہو چکا، دھاندلی زدہ اور پورے دنیا سے ان انتخابات کی شفافیت پر انگلیاں اٹھائی گئیں، لیکن اب یہ معاملات آہستہ آہستہ مختلف عدالتوں میں آ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آج وفاقی حکومت کی تشکیل کا معاملہ زیر بحث آیا۔ چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے کچھ آبزرویشن دی گئیں، اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے مختلف مقدمات کی سماعت کے دوران مختلف ایسی آبزرویشن دی ہیں جس سے ان کے قول و فعل میں تضاد کے حوالے سے اور ملک کی یا ریاست کی جو کسی سنجیدہ معاملے کے حوالے سے پالیسی ہے اس کے حوالے سے بھی آج چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے کچھ ایسی متنازع قسم کی آبزرویشن دی گئی ہیں جس سے پورے ملک میں ایک بار پھر شدید اشتعال پایا جاتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ تمام تر تفصیلات شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس صاحب نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کے حوالے سے بڑی اہم آبزرویشن دی ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے اور چیف جسٹس صاحب نے صرف مخصوص کیس میں ہی اس طرح کی آبزرویشن کیوں دی؟ ملک میں پچھلے تقریباً 9 سے 10 ماہ کے دوران جس طرح کی فسطائیت جاری ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پچھلے تقریباً 2 سال سے جب سے رجیم چینج ہوئی ہے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر قاضی صاحب مکمل طور پر خاموش رہے۔ یہ جو قول و فعل میں تضاد ہے قاضی صاحب کا، یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ راجہ بشارت میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، ABN نیوز کی جانب سے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بیٹ کور کرتے ہیں۔ ان کی ماہرانہ رائے بھی لیں گے اور کشمیر کے حوالے سے راجہ صاحب آج قاضی صاحب نے ایک آبزرویشن دی ہے اور انہوں نے کہا کہ انڈیا نے جو اپنے حصے کا کشمیر تھا اس پہ قبضہ کر لیا، اس کو اپنے اندر شامل کر لیا، اور جو پاکستان کا گلگت بلتستان کا یا جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے اس کے اوپر پاکستان اگر اپنا ریفرینڈم کروا کے اس کو اپنے ساتھ شامل کر لے تو یہ جو انہوں نے آج ریفرینڈم کے حوالے سے بات کی ہے یہ تاریخی پس منظر کے ساتھ یہ متصادم ایک تو ہمیں نظر آتی ہے۔ دوسرا، اقوام متحدہ کیا ہمارے ایک اشارے کی منتظر ہے کہ ہم اسے کہیں گے اور وہ فوراً یہ کام کر دے گی؟ اور جو قراردادیں اقوام متحدہ میں اس وقت بھی زیر التوا پڑی ہیں پھر وہ معاملہ کہاں پہ جائے گا؟ اس کا ذرا بتائیے گا کہ قاضی صاحب نے آج یہ کس تناظر میں یہ بات کی ہے؟ کیا وہ اس طرح کی جو پالیسی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ریاست کی وہ بغیر سوچے سمجھے اس کے اوپر رائے دے دیتے ہیں، اس کے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بلوچ صاحب۔ یہ ہے کہ ایک تو مجھے کشمیر کے حوالے سے جو بات آپ نے کی ہے نا کہ میں خود کشمیری ہوں، کشمیر کا رہنے والا ہوں، صحیح، اور اس وقت بھی میں کشمیر میں رہتا ہوں، میرا بھائی گھر کشمیر ہی ہے، کوٹلی رات کشمیر میں۔ تو قائد صاحب یہ بیسیکلی بنیادی طور پر بلوچ صاحب یہ کیس یونائٹڈ نیشن میں ہندوستان لے کر گیا تھا، اور جو قائد صاحب نے تو بظاہر ایک ریمارکس دے دیے، لیکن قائد صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے ریمارکس دیے نا اس کی کتنی جو ہے نا وہ ایک اثرات ہوں گے۔ جب یہ خبر یہ اخبار میں چھپے گی یا میڈیا پر چلے گی صبح تو اس کے بہت سارے اثرات ہوں گے۔ یہ جو یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولیشن ہے نا، پہلی بات یہ ہے بلوچ صاحب کے 84,471 مربع میل پر ریفرینڈم ہونا ہے، 84,000۔ اب کشمیر اور گلگت بلتستان جو ادھر ہے اس طرف ہے یہ تو ٹوٹل کو 60-70 ہزار مربع میل، وہ 84 یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں اقوام متحدہ کی قراردادیں ان کے مطابق 84,471 مربع میل پر ہونا ہے، اور ان قراردادوں کے مطابق قاضی صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے، انہوں نے تو ریمارکس دے دیا۔ اچھا یہ مارجن دے دیتے، انہوں نے کہا جی اٹارنی جنرل سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ مجھے پتہ نہیں ہے جی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو جب پتہ نہیں ہے تو پھر اس طرح کی بات میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ ان قراردادوں کے مطابق جب استصواب رائے ہوگا تو پاکستان کو کشمیر سے اپنی فوجیں وڈرا کرنی پڑیں گی، یہ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد میں لکھا ہوا ہے، اور ہندوستان کے حوالے سے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کو جو لڑاکا فورس ہے اس کی وہ وڈرا کرنی پڑے گی، لیکن باقی امن امان قائم رکھنے کے لیے ہندوستان کی فوجیں وہاں موجود رہیں گی۔ پھر یہ جب استصواب رائے ہوگا، قاضی صاحب نے تو کہہ دیا کہ آپ استصواب رائے 84۔ اچھا انہوں نے بات کی کشمیر کی ہڑپ کرنے کے حوالے سے جو بات کی بلوچ صاحب، اب دیکھیں جو کشمیر سری نگر کا جو وہاں لوگ دفن ہوتے ہیں سری نگر میں، وہ پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفن ہوتے ہیں۔ وہاں پر جو علی گیلانی صاحب تھے، ساری زندگی انہوں نے نعرہ لگایا وہاں پر کشمیر بنے گا پاکستان۔ آپ اگر یہ بات کہتے ہیں تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے اس کول کو کہاں چھوڑیں گے؟ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، وہ انہوں نے کہا تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ استصواب۔ اچھا انہوں نے کہا کہ آپ یونائٹڈ نیشن کو یہاں بلا لیں،
اب یونائٹڈ نیشن آئے گا تو کیا کرے گا؟ کشمیر جو قزاق کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے، یہاں پر آ کر جب آپ کو پتہ ہوگا بلوچ صاحب کہ جس وقت گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے حوالے سے بات کی گئی تو اس وقت بڑے شدید رد عمل پیدا ہوا تھا وہاں پر ان لوگوں کے جو گلگت بلتستان کے رہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے شدید اس پر رد عمل آج بھی دیکھے، کل بھی دیکھے، یہ پچھلے ہفتے پورا گلگت بلتستان میں ایجیٹیشن ہو رہا تھا۔ یہ باتیں، یہ آگ لگانے والی باتیں، یہ نہیں کرنی چاہیے باتیں، لیکن قاضی صاحب نے پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ لگی کہ انہیں اس کا پتہ نہیں تھا کہ اس کے کتنے اثرات ہوں گے اور اس کے آنے والے مستقبل میں اس کا کیا ہوگا۔ ایک عام بندہ کہہ دے، میں کہہ دوں، آپ کہہ دیں، ایک اور بات ہوتی ہے یار، یہ ایک آئینی عہدے پر بندہ بیٹھا ہوا یہ بات کر رہا ہے، یہ نہ صرف کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ بلکہ ہندوستان، جب وہاں بھی یہ چھپے گا، یہاں پر میڈیا میں باتیں چھپے گی تو ہندوستان بھی اس حوالے سے جو رد عمل دے گا یہ بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ قاضی صاحب کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں یا تو وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ہر بات میں کہتے ہیں کہ میں یہ فلاں کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، فلاں میں یہ لکھی ہوئی ہے، تو کیا قاضی صاحب کو اچھا ایک اور بات بلوچ صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کل ہی بینچ لگا تھا انتخابات کے بعد، لیکن قاضی صاحب کو شدید کچھ دباؤ کا شکار مجھے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ایک تو بدن بولی اس میں تال میل نہیں ہے، الفاظ میں تال میل نہیں ہے، اور جو ریمارکس وہ دیتے ہیں جیسے آج مختلف کیسز ان کے سامنے تھے۔ اسی سے متعلق ایک سوال بھی میں آپ سے کر لوں۔ اچھا، آج ایک کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا کہ کیا وفاقی حکومت بن گئی ہے، تو اس پر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت ابھی نہیں بنی، 29 فروری کو اجلاس بلائے جانے کا امکان ہے۔ تو ملک میں انٹرنیشنل لیول پہ کئی ممالک اپنے جو حکومتی سطح پر اعلامیہ جاری کر چکے ہیں پاکستان کے انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے، بلے کے انتخابی نشان پر تقریباً ہر ملک اور ہر بین الاقوامی تنظیم سپریم کورٹ کو اور خاص طور پر چیف جسٹس پاکستان کو چارج شیٹ کر رہی ہے کہ بلے کا انتخابی نشان چھینا گیا۔ گزشتہ روز ہیومن رائٹس واچ کی جو رپورٹ ہے وہ جاری ہوئی تو اس میں بھی بلے کے انتخابی نشان کا ذکر ہے، برطانیہ بیان دے چکا، آسٹریلیا کی حکومت کا بیان موجود ہے، عالمی مبصرین ہے، ان کے اس حوالے سے تحفظات اور ان کے سوالات موجود ہیں۔ دوسری جانب چیف جسٹس صاحب ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے غیر شفاف اور دھاندلی زدہ انتخابات ہوئے، ان تمام چیزوں کو پس منظر میں رکھ کے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت بن گئی ہے۔ تو یہ جو اس طرح کا قاضی صاحب کا وفاقی حکومت کے لیے وہ ایک کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ اڈیک رکھنا کہ حکومت بنی ہے یا نہیں بنی، تو اس سے تو ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید جتنی بھی دھاندلی ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ بھی اس میں کسی قسم کی ٹھپا لگانے کے لیے، لیکن اصل میں بلوچ صاحب ایسی بات نہیں ہے۔ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ بلے کا نشان جب چھینا کسی سپریم کورٹ نے چھینا تھا نا، اس کے بعد لوگوں نے جو پاکستان کی جو نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جن لوگوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا، طاقت کا استعمال کیا، ووٹ کی طاقت کا، انہوں نے چمچ، کڑچھے، پیالے، کا فلاں ڈھونڈ کر جو ہے نا وہ مورے لگائی، ٹھپے لگائے۔ اس کے بعد جب جو رزلٹ آیا انتخابی نتائج کا، اس کے بعد قاضی صاحب جو ہے نا وہ میں نے پہلے بھی بات کی، شدید دباؤ کا شکار ہے، اور میرے خیال میں جس طرح پوری دنیا میں اس کی شفافیت پر سوال اٹھ رہے ہیں، جس طرح آپ نے نام لیے آسٹریلیا سے، پورے بلکہ امریکن کی کل سٹیٹمنٹ بھی آ گئی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید قاضی صاحب اپنی اس بلے والے نشان کو تھوڑی سی وہ کم کرنے کے لیے، شدت کم کرنے کے لیے جو لوگوں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ شاید وہ چاہتے ہوں کہ اس پر ایک قانونی ٹھپا لگ جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک اور جو بات میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کوشش میں ہے کہ یار کوئی بیلنس والا معاملہ کسی طریقے سے ہو جائے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک تیر کمان سے نکل جائے تو وہ واپس نہیں آتا۔ تو جو نظر ثانی درخواست ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ تو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو اس کے اوپر بھی کارروائی تو کر سکتے ہیں، کارروائی کر سکتے ہیں۔ بلوچ صاحب بلہ تو ان کو واپس ملا، انہوں نے انتخابات کروانا ہے، بلہ تو مل جائے گا، وہ بات نہیں ہے، لیکن جو نقصان اس وقت اس فیصلے سے ہوا تھا نا، وہ تو مطلب تیر کمان سے نکل جائے یار، تو بندہ کہے کہ اگلے کا نقصان کر دے تو آپ سوری کر کے تو کہیں یار تیر میں واپس لے کر میں کمان میں ڈالتا ہوں، یہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کہیں نہ کہیں اس چکر میں ہے کہ وہ بیلنس والا معاملہ ہو جائے، لیکن وہ ابھی تک تو پوری دنیا میں سے کسی ایک ملک نے بھی، ایون کہ چائنا، سعودی عرب یا مبارکباد بھی نہیں دی جی کسی جتنے والی پارٹی کو، وہ تو سامنے ہے نا۔ لوگ یہاں پر کہہ رہے ہیں اصل میں یہ چون کا مربع، اصل میں بلوچ صاحب یہ چوچو کا مربع نہیں ہے، اس کا نام جگتو فرنٹ ہونا چاہیے۔ یہ جگتو فرنٹ ہے جو پورے پاکستان کی جتنی بھی پارٹیاں ہیں، ایک تحریک انصاف کو چھوڑ کر باقی ساری پارٹی جناب آ کے جگتو فرنٹ بنا کے یہاں پر وہ اقتدار میں آ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم پہلے بھی تھے اب بھی ہیں۔
لیکن یہ تو ایسا تو نہیں چلتا، فارمولہ چلتا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ قاضی صاحب نے آج جو کراچی کے اندر دفاعی اداروں کی جو زمینیں ہیں اس کے بلوچ حوالے صاحب سے اس کے ساتھ ایک اور بہت دفاعی اداروں کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں نا۔ آج ایک اور کیس تھا یہاں پر جو پولیس کا چادر چاردواری کا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ جو فوج کی کردار کے حوالے سے فوج کی جانب سے جو مختلف دھندے یا کاروبار کیے جا رہے ہیں اس کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے۔ آج قاضی صاحب نے فوج کے اس کاروبار کے حوالے سے بھی ریمارکس دیے، اور بجائے اس کے کہ یہ چیز کہ فوج آئین اور قانون کے تحت یہ کاروبار نہیں کر سکتی اور سپریم کورٹ اس کے خلاف کوئی قانون کے مطابق کارروائی کرتی، قاضی صاحب اٹارنی جنرل صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یقین دہانی کروائیں۔ تو کیا اس طرح یقین دہانی کروا کے فوج کو ان جو غیر قانونی سرگرمیاں ان سے روکا جا سکتا ہے؟ جو لوگ آئین کی پاسداری نہیں کرتے، آئین کے تحت اٹھائے گئے حلف کے تحت وہ منتخب حکومتیں گرا دیتے ہیں، کیا وہ ایک سادہ سی یقین دہانی پر جو ہے وہ اس طرح کی سرگرمیوں سے رک جائیں گے؟ قاضی صاحب کیا سوچتے ہیں کہ یہ کوئی بچکانہ کھیل ہے جس میں آپ یہ یقین دہانی مانگیں اور وہ یقین دہانی کروا دی جائے؟ بلوچ صاحب بہت افسوس ہوتا ہے، ایک جو چیف جسٹس ہوتا ہے قاضی القضا، اس کا بیٹھ کر اس کا منصب یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کرسی پر بیٹھ کر آپ انصاف کریں۔ آپ دیکھیں اس ملک کے اندر جو ہے نا آئینی عہدے ایک پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے، ایک چیف جسٹس کا ہوتا ہے، اسپیکر کا ہوتا ہے، یہ تین چار آئینی عہدے ہوتے ہیں۔ قاضی صاحب یہاں پر بیٹھ کر احکامات جاری کر سکتے ہیں، حکم دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ انہیں جو بات کی درست کی کہ فوج کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے، مطلب کمرشل پلازے بنا لیا آپ نے، وہاں پر مختلف انہوں نے دھندوں کا لفظ استعمال کیا کہ آپ مختلف دھندے، اب دھندوں سے کیا مطلب کیا مراد لی جائے کہ دھندے کر رہے ہیں؟ قاضی صاحب کو اٹارنی جنرل سے یقین دہانی نہیں مانگنی چاہیے تھی، انہیں بھائی کہنا چاہیے تھا، احکامات جاری کرنے چاہیے تھے کہ بھائی آپ یہ کام بند کریں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ فوج، قاضی صاحب نے ٹھیک کہا کہ پورے آپ دھندا چلا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، عسکری سیمنٹ ہے، عسکری بینک ہے، پتہ نہیں اور ایک لمبی طویل اس کی فہرست ہے، لیکن قاضی صاحب جس طرح اٹارنی جنرل سے یقین دہانی اب حکم کریں جاری کریں کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ایک اور چیز نوٹ کی یہاں پر بیٹھ کر آپ اس حکم کرنے کے بجائے اٹارنی جنرل سے یقین، اٹارنی جنرل کیا یقین دہانی کروائے گا؟ جس طرح آپ نے لاپتہ افراد کے کیس میں کہا تھا کہ یقین دہانی کروائیں، یہاں پر کوئی اٹھایا نہیں جائے گا، تو اس یقین دہانی انہوں نے کروائی تھی، لیکن اس کا کیا ہوا تھا؟ اس یقین دہانی کے باوجود دن دہاڑے لوگ اٹھائے جا رہے تھے۔ ابھی بھی میں کل بھی اور آج بھی میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے مختلف پولنگ ایجنٹس کو گھروں سے پولیس کے ساتھ مل کر سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے اٹھایا، اور اب پولیس کہتی ہے کہ وہ لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو جب یہ لاپتہ افراد کا کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا، تو جب بھی فوج کے متعلق کوئی معاملہ آتا ہے وہاں پر قاضی صاحب ویسے تو بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ مشہور تھے کہ یہ بڑے سخت گیر ہیں، آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق ہی یہ فیصلے کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ تو جہاں پر فوج کے حوالے سے کوئی سخت حکم بھی پاس کرنا ہو، آئین اور قانون کے مطابق کوئی حکم پاس کرنا ہو، وہاں پر یہ یقین دہانی پہ چل جاتے ہیں۔ ہاتھی کے جو دانت ہوتے ہیں نا، وہ کھانے کے اور ہوتے ہیں، دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ قاضی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کل یہاں جڑا والا کیس لگا ہوا تھا، وہ جو ایس پی انویسٹیگیشن تھا، جب پہلے اس پر اس کو لتاڑ رہے تھے، جب اس نے بتایا کہ جی میں فوج سے یہاں آیا ہوں، تو اس کے بعد بالکل وہ بند ہو گئے۔ یہاں پر اٹارنی جنرل نے اس وقت لاپتہ افراد کے حوالے سے یقین دہانی کروائی تھی۔ آمنہ جنجوعہ سے پوچھا انہوں نے قاضی صاحب نے کہ آپ کے ہسبینڈ کتنے عرصے سے غائب ہے؟ اسے کہا 17-18 سال سے۔ تو انہوں نے کہا کہ کس سے پوچھیں ہم، کسے پتہ کریں؟ انہوں نے کہا جی کہ سٹنگ آرمی چیف سے آپ پتہ کریں۔ تو قاضی صاحب نے کہا دیٹ ٹائم ہی واز ان میجر، وہ میجر ہوئے ہوں گے۔ اور اس کے بعد آمنہ جنجوعہ کو انہوں نے چھیڑا نہیں ہے۔ پھر یا میں نے کہا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں، تو پھر تو انہوں نے قوم کو بے وقوف بنایا نا۔ ایسا ہی ہے نا جی، ایسا ہی ہے۔ اچھا یہ تو بلوچ صاحب وہ بات کر رہے ہیں نا، اگر آپ کسی مطلب یہ بتائیں بلوچ صاحب کہ چیف جسٹس حکم دے کہ کسی کو اٹھایا نہیں جائے گا، جو اٹھائے گا پولیس افسر یا کوئی بھی ہو جو اٹھائے گا، جسٹس اطہر امین اللہ جب چیف جسٹس اسلام آباد کے، میں اسلام آباد ہائی کورٹ کور کرتا تھا اس وقت، جسٹس اطہر امین اللہ کے پاس جب لاپتہ افراد کا کیس لگتا تھا تو وہ سیکٹر کمانڈر آئی بی اور آئی ایس آئی کو حکم دیتے کہ اگر یہ بندہ آج برآمد نہ ہوا تو آپ صبح کل 10 بجے جو ہے نا وہ کورٹ میں آ کر حاضری دے، تو وہ بندہ رات کو واپس آ جاتا تھا۔ یار یہ تو احکامات دینے پر ہوتا ہے، یہ یقین دہانیاں مانگنے سے نہیں کام چلتے ایسے۔ اچھا قوم کو ایسا نہ بنائیں کہ وہ قوم بیوقوف ہے، پتہ نہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے نا کہ لاپتہ افراد کمیشن میں بھی قاضی صاحب نے کہا تھا کہ جو ماضی میں جتنے ہزاروں لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں ان کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، مستقبل میں ہم کوشش کریں گے کہ کوئی لاپتہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود یقین دہانیاں بھی ہوا میں اڑ گئیں اور لوگ ابھی بھی لاپتہ ہو رہے ہیں۔ اچھا آخری جو ہمارا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں ایک کیس تھا اسلام آباد کے ہی
جو ہے وہ مقدمہ تھا جس ایک میں گھر میں جو ایک گھر میں چھاپا مارا پولیس کی جانب سے چھاپا مارا گیا، بغیر وارنٹ کے چھاپا مارا گیا، اور اس کے اوپر قاضی صاحب نے بڑی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ بغیر وارنٹ کے کسی گھر میں گھسنا اس کی سزا، انہوں نے کہا کہ اس کی سزا 5 سال ہے۔ تو یہ جو پچھلے 2 سال سے رجیم چینج کے بعد سے لگاتار چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں، رہنماؤں، ان کے کارکنوں، پولنگ ایجنٹس کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، عورتوں کو ریپ کی دھمکیاں دی گئیں، سنگین اور بھی ایسے نتائج ہیں جس کے گھر توڑے گئے۔ ہاں، اسلام آباد میں شیر افضل مروت کا گھر گرایا بلوچ گیا، صاحب علی امان کا مجھے اڑایا یہ گیا، بتائیں جی، عامر آپ مغل کو کا، یاد نہیں تو ہے وہاں پر کہ یہ جیسے خاموش بلہ تھے۔ کیس تھا، بلے والا کیس تھا یہاں پر، تو یہاں پر بیسٹر گوئر روشنوں پر کھڑے تھے، جب انہیں ان کے پاس پیغام پہنچا کہ ان کے گھر پر ریڈ ہوا ہے، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے قاضی صاحب سے کوئی بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں سچو لگا ہوا ہوں۔ یہ قاضی صاحب کے نماز تھے نا، جو آج قانون پڑھا رہے تھے کہ جی یہ آپ 5 سال کی سزا اس کی کہ بغیر وارنٹ کے، یہاں پر پچھلے 1.5-2 سال سے لوگوں کا چادر اور چاردیواری کا جو تقدس پامال کیا گیا، لوگوں کے کاروبار تباہ کیے گئے، لوگوں کے گھروں کو توڑا گیا، لوگوں کے جن کئی ایسے واقعات سامنے آئے تھے کہ جن کی بچیوں کی شادی تھی، یار میاں اسلم اس کی بیٹی کی شادی تھی، اس کا جیز اٹھا کر لیا گیا، یہ اس وقت قاضی صاحب کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ مغل کا ایک وہ کم سن بچہ تھا، اس کو اٹھا کے پولیس لے گئی اور اس کو رات جو ہے وہ تھانے میں بند رکھا، اس کے اوپر بھی جب بھی یہ بات کی جائے نا، آپ بلوچ صاحب آپ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب بھی لاپتہ افراد کے حوالے سے یا لوگوں کو توڑنے کے حوالے سے فیض آباد دھرنا کیس ہو رہا تھا یہاں پر، تو بتایا گیا شیخ رشید جیل میں تھا اس وقت، انہوں نے کہا نہیں اس کو چھوڑ دیں، اس معاملے کو چھوڑ دیں، آپ شیخ رشید جیل میں وہ ابھی اس کو اس پر بات نہ کریں، ایسا نہ کیا کریں۔ میں بار بار ایک ذکر کیا کرتا ہوں جس کے ساتھ میں ویلاگ کرتا ہوں بلوچ صاحب، کہ وہ عبداللہ حسین ناول کا ایک ناول ہے اداس نسلیں، اس میں اسے ایک قول لکھا ہوا ہے، بڑا فیمس اس کا قول ہے کہ تضادات کا مجموعہ، تضادات کا بوجھ اٹھائے انسان زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ یہ تضادات کا جو مجموعہ ہوتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں تاریخ فیصلہ کر چکی ہے قاضی صاحب۔ وہ تو دور کی بات ہوتی ہے، پہلے کہتے تھے مورخ لکھے گا، مورخ کون ہے؟ میں ہیں، آپ مورخ ہے، ناظرین مورخ ہے، سارے مورخ، وہ لکھی جا چکی ہے، جو کردار ادا کیا قاضی صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے۔ اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ معاملہ بیلنس والا ہو جائے، یہ نہیں ہوتا ہے ایسے۔ بہت شکریہ بشارت راجہ صاحب، آپ نے بڑی تفصیلاً گفتگو کی، تجزیہ پیش کیا۔ سپریم کورٹ میں کچھ ایسے اہم یہ معاملات تھے جس کے اوپر ہم نے سوچا کہ کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہو، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔